اپنی نظر رحمت اور نظر فضل فرمائی، اور اس پاک ذات نے ہمیں ربیع الاول کا یہ مہینہ بھی نصیب فرمایا اور آقا کے ذکر کی محفل میں شرکت کی توفیق بھی عنایت فرمائی۔ ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں، لیکن آقا کی کرم نوازی سے سب کچھ ہے۔ ہم اپنی ذات میں، اپنی اوقات میں بھی کچھ نہیں۔ جیسے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، اور بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بارے میں ہی کہا۔ وہ کیا کہتا ہے، میرے ساتھ مل کے کہیں گے کہ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، بھائی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے وہ جیوی ہم ہاں سرکار دی، جے وہ جیوی ہم ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہم ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہم ہاں سرکار۔ اور جو مدینہ طیبہ میں میرے آقا کا دربار ہے، اس کی شان کیا ہے کہ منگتے وچ ہے کھڑا جبریل وی، منگتے وچ ہے کھڑا جبریل وی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، بھئی شان ویکھو سونے دے دربار دی، شان ویکھو سونے دے دربار دی۔ اور سن کے کوئی خوش نہیں ہوندا نہ ہووے، سن کے کوئی، اور سن کے کوئی، سن کے کوئی خوش نہیں ہوندا نہ ہووے، گل کرنی ہے اساں سرکار دی، گل کرنی ہے اساں سرکار دی، گل کرنی ہے اساں سرکار دی، گل کرنی ہے اساں سرکار دی۔ اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، کھا لے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، گل کر دینے عرش و پار دی، گل کر دینے عرش و پار دی، بھئی گل کر دینے عرش و پار دی، گل کر دینے عرش و پار دی۔ اور لہراں بیراں ہو گئیاں کر وچ میرے، لہراں بیراں ہو گئیاں کر وچ میرے، لہراں بیراں ہو گئیاں گھر وچ میرے، جد میں کیتی نوکری سرکار دی، جد میں کیتی نوکری سرکار دی، ہاں جد میں کیتی نوکری سرکار دی، جد میں کیتی نوکری سرکار دی۔ اور جو ملی عزت نیازی جگ تے، جو ملی عزت نیازی جگ تے، جگ تے، جو ملی عزت نیازی جگ تے، مہربانی ہے سب سرکار دی، مہربانی ہے
سب سرکار دی، مہربانی ہے کہ سب سرکار دی، مہربانی ہے یہ سب سرکار۔ اور اسی طرز میں شاعر نے بڑی خوب بات کہی، اور یہ تو پنجابی میں تھی، اس نے اردو میں کہی۔ وہ کیا کہتا ہے کہ سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر، سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر، یہ سوچ کر، سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر، خواب میں قسمت جگانے آئیں گے، 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 اور آئیں گے وہ دن بھلے بھی آئیں گے، آئیں گے وہ دن بھلے بھی آئیں گے، آئیں گے، آئیں گے وہ دن بھلے بھی آئیں گے، آقا جب نظر کرم فرمائیں 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 گے۔ اور نظر کرم کیا ہوگی؟ نظر کرم کیا ہوگی کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، ہم تو سب مل کر مدینے 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 جائیں گے۔ صاحب خانہ نے محفل منعقد کی۔ محفل بہانہ ہوتا ہے کہ کسی طرح آقا کی کرم نوازی ہو جائے، شاید کبھی سرکار کا رخ اقدس بھی ادھر ہو، کبھی خرامہ تشریف لے آئیں۔ تو مصرع تو ہے کہ جاگ اٹھے گی تیری قسمت اے علیم، لیکن آج اب کہیں گے جاگ اٹھے گی تیری قسمت اے شبیر۔ محفل کرائی نا آقا کی آمد کا بہانہ، جاگ اٹھے گی تیری قسمت اے شبیر، جاگ اٹھے گی تیری قسمت اے شبیر، قدم جب وہ تیرے گھر لے آئیں گے، قدم جب وہ تیرے گھر لے آئیں گے، قدم جب وہ تیرے گھر لے آئیں گے، قدم جب وہ تیرے گھر لے آئیں گے۔ اور ہم سب بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ جیسے وہاں تشریف لے جائیں ایسے ہی ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جاگ اٹھے گی۔ اب یہ سب اپنا اپنا تصور کریں گے، جاگ اٹھے گی میری قسمت اے علی، جاگ اٹھے گی میری قسمت اے علی، اے علی جاگ اٹھے گی میری قسمت اے علی، قدم جب وہ میرے گھر لے آئیں گے، 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 بدے خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی ان کے جلووں میں کھو جائیں گے۔ میرے دوستو، آقا کے جلوے وہ ہیں کہ جس میں تم تو کیا صحابہ بھی کھو گئے، اللہ کے پیارے نبی بھی کھو گئے، سبحان اللہ، سب کے سب آپ کے جلووں میں گم ہو گئے، سب کے سب آپ کے جلووں میں گم ہو گئے۔
کہیں آپ کے مسکرانے کی ادا میں گم ہو گئے، سبحان اللہ، کہیں آپ کے کلام فرمانے کی ادا میں گم ہو گئے، کہیں آپ کی زلف لہرانے کی ادا میں گم ہو گئے، اور کہیں چہرہ والضحیٰ چمکانے کی ادا میں گم ہو گئے۔ سبحان اللہ، اگر تم کہو نا ارے بھائی آپ تو سنی ہیں، حضرت صاحب اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، آپ کے لوگوں کا کام تو ثنا کرنا ہے، تعریف کرنا ہے، ارے صرف اہل سنت کا کام ہی ثنا کرنا نہیں، رب کا کام بھی ثنا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، قرآن میں جا بجا رب نے کی ہے ثنائے مصطفیٰ، سبحان اللہ، قرآن میں جا بجا رب نے کی ہے ثنائے مصطفیٰ۔ ابھی میں نے کہا کہ کبھی چہرہ والضحیٰ چمکانے کی ادا میں گم ہوئے، کبھی زلف لہرانے کی ادا میں گم ہوئے، یہ میری بات نہیں، رب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، کہاں سے ہے رب کی بات بتاؤں؟ قرآن سنو گے، فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے پیارے پیارے چمکتے چہرے کی قسم، سبحان اللہ، واللیل اذا سجا، اور اے محبوب تیری پیاری پیاری زلفوں کی قسم۔ سبحان اللہ، بعضوں نے لکھا، کسی نے کہا یہ صبح کی قسم ہے، واللیل اذا سجا یہ رات کی قسم ہے، لیکن میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیات بینات نازل ہوئیں، میں آقا کے سامنے بیٹھا تھا، میرے آقا صحابہ کے دائرے میں ایسے بیٹھے تھے جیسے ستاروں کے حالے میں چاند موجود ہو۔ سبحان کیا ہے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ، اب میرے آقا صحابہ میں موجود ہیں، اور میرے دوستو آقا اپنی پیاری زبان سے خطاب فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، احادیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ آقا بیان فرماتے ہوئے جب چہرہ پیچھے جاتا ہے، زلفیں موجود ہیں، زلفیں جو ہیں میرے دوستو جب پیچھے جاتے ہیں زلفیں ہٹ جاتی ہیں، بادلوں سے چاند نکل آتا ہے، سبحان اللہ، بادلوں سے چاند، کالی گھٹاؤں سے چاند نکل آتا ہے، اور جب سرکار بیان فرماتے ہوئے آگے تشریف لاتے ہیں تو وہ پیاری پیاری زلفوں سے ادھورا چہرہ ڈھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ ڈھکتا ہے تو میرے دوستو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چاند نکلا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ تو یہ ادا میرے دوستو صرف شاعر نے بیان نہیں کی، صرف اس فقیر نے بیان نہیں کی، صرف علماء نے بیان نہیں کی، اس ادا کو تو اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، فرمایا چہرہ پیچھے جانے کی ادا بھی بڑی پیاری تھی، چہرہ آگے آنے کی ادا بھی بڑی پیاری تھی، فرمایا دل میرا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اسی اسنا میں جبریل کا دل بھی لوٹ پوٹ ہوا، وہی لے کر آ گیا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیری اس ادا کی قسم جب آپ یوں تشریف لے جاتے ہیں زلفیں چہرے سے ہٹ جاتی ہیں، پھر محبوب اس ادا کی بھی قسم چہرہ آگے آتا ہے زلفیں ڈھک جاتی ہیں۔ سبحان اللہ اکبر، جس کے حسن کی قسمیں رب بھی کھاتا ہو، جس کے حسن و جمال کی قسمیں رب بھی کھاتا ہو، اللہ اپنے نبیوں کو بھی محبت دیتا ہو، صحابہ کو بھی محبت دیتا ہو، ولی بھی میرے سرکار کے دیوانے ہوں، پیار کرنے والے ہوں، تو میرے دوستو ہمیں تو چاہیے کہ زیادہ پیار کریں، جبکہ جانور بھی محبوب کے عشق میں ایسے مبتلا ہوئے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فرمایا میری ایک بکری تھی، جب تک محبوب گھر میں رہتے تھے چارہ بھی کھاتی تھی، پانی بھی پیتی تھی، لیکن چارہ کھا کر جگالی کرتی رہتی تھی، محبوب کو دیکھتی رہتی تھی، جگالی کرتی رہتی تھی، محبوب کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی محبوب گھر سے باہر تشریف لے جاتے، اماں فرماتی ہیں کہ کھڑی ہو جاتی تھی، بیٹھتی بھی نہیں تھی، اور مسلسل بولے جاتی تھی، حضور کو یاد کرتی رہتی تھی، میرے آقا کو یاد کرتی رہتی تھی، اور فرمایا پہلے تو حضور کے چہرے کو دیکھتی تھی نا، اب دروازے کو دیکھتی رہتی تھی، کب حضور تشریف لائیں گے، کب حضور تشریف لائیں گے۔ فرمایا اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالتی، چارہ نہ کھاتی، پانی رکھتی، پانی نہ پیتی، اگرچہ پیاس لگی ہوتی، بھوک لگی ہوتی، لیکن نہ گھاس کھاتی تھی نہ پانی پیتی تھی۔ جب آقا تشریف لے آتے تو اپنے کانوں کو ہلاتی تھی، آقا سے محبت کا اظہار کرتی تھی، پھر میرے آقا اس سے محبت فرماتے تھے، جو آقا سے محبت کرتا ہے میرے آقا بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آقا اس سے محبت کا اظہار فرماتے، اپنے ید اللہ والے پیارے پیارے نوری ہاتھوں سے
گھاس کی مٹھی اٹھا کر اس بکری کو ڈالتے، پانی اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے، اللہ اکبر، اس بکری کی قسمت پہ قربان جائیں، اس بکری کی قسمت پہ قربان جائیں جو آقا کے ہاتھ سے کھانا بھی کھا رہی ہے، پانی بھی پی رہی ہے، جس کو دانا پانی آقا کے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ آقا کے در سے تو سارے ہی کھاتے ہیں، آقا کے در سے تو سارے ہی پیتے ہیں، لیکن اس کی قسمت کی کیا بات ہے جو آقا کے ہاتھوں سے کھا رہا ہو، جو آقا کے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہو۔ یہ وہ عظیم خوش نصیب بکری تھی جو محبوب کے ہاتھ سے چارہ بھی کھاتی تھی، پانی بھی پیتی تھی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ صرف اور صرف جاندار نہیں، انسان اور جانور نہیں، میرے دوستو جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی سرکار سے محبت کرتی ہیں، سرکار پر درود پڑھتی ہیں۔ میرے آقا مدینہ طیبہ کے جنگل میں جا رہے ہیں، حضرت علی پیچھے پیچھے، ساتھ ساتھ میرے دوستو درود پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت علی مولائے کائنات علم کے شہر کے پیارے دروازے چاروں جانب نظر ڈالتے ہیں، درود کی آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا، آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ بالآخر عاجز ہوتے ہیں علم کے بادشاہ، ادھر ادھر دیکھ کر پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی جن ہوتا تو میرے دوستو مولا علی کو نظر آتا، اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو وہ اسے بھی دیکھ لیتے، لیکن حیرت میں تھے، اگر جن ہوتا تو نظر آتا، فرشتہ ہوتا تو نظر آتا، نہ جن ہی موجود ہے نہ فرشتہ ہی ہے، لیکن درود کون پڑھ رہا ہے؟ بالآخر عاجز ہو کر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، محبوب درود کی آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا، حضور یہ کون ہے؟ آپ نے مولائے کائنات کے مبارک بازو کو پکڑا، انگلی کا اشارہ پہاڑ کی جانب فرمایا، علی دیکھو پہاڑ کی چوٹی پر وہ سفید پتھر نظر آ رہا ہے، یہ مجھ محمد پر درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں تو پتھر درود پڑھتے ہیں میرے دوستو، کہیں سمندروں میں مچھلیاں درود پڑھتی ہیں، کہیں چلتے ہوئے چوپائے درود پڑھتے ہیں، کہیں آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے درود پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں، محبوب سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو ایک پیارا واقعہ بیان کروں، میرے آقا وضو فرما رہے، کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا وضو بھی کرنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ میرے دوستو آقا وضو فرما رہے ہیں، فضا میں ایک پرندہ جسے تم شکرا کہتے ہو، شہباز اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، وہ شہباز آقا کو دیکھ رہا ہے، میرے سرکار وضو فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو چاہا غوطہ لگاؤں، محبوب کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، محبت تھی نا، محبت نے تقاضا کیا، غوطہ لگا، سرکار کے پاس جا کر بیٹھ جا، لیکن جب صحابہ پہ نظر پڑی تو دل میں سوچا یہ بھی تو حضور کے عاشق ہیں، میں ایک خطرناک پرندہ ہوں، ایسا نہ ہو جا کر بیٹھوں اور یہ عشاق مجھ پر حملہ کر دیں، مجھے کوئی مارنے کی تدبیر کریں، اس لیے بہتر نہیں عاشق عاشق کو تنگ کرے۔ میرے دوستو محبت کا جملہ کہا، بہتر نہیں کہ عاشق محبوب کا دوسرے محبوب کے عاشق کو تنگ کرے۔ فرمایا چلو یوں کرتا ہوں، اس فضا میں سے ہی محبوب کا طواف کر لیتا ہوں۔ جب فضا میں دیکھا، آپ کو پتا نظر بڑی تیز ہوتی ہے، لیکن جو حضور کو دیکھ رہا ہے اس کی نظر کی کیا ہی بات ہے۔ جب فضا میں دیکھا، میرے آقا کے سر اقدس سے عرش الہی تک ایک نور کا مینار ہے، ایک نور کی لاٹ ہے، ایک نور کی جگمگ ہے، ایک نور کی لائن جا رہی ہے عرش تک۔ جب اس پرندے نے دیکھا، اس شہباز نے دیکھا، میرے دوستو آیا اس نے کہا حضور کا طواف تو کر نہیں سکتا، چلو حضور کے نور کا طواف ہی کر لو، قد جاکم من اللہ نور، اللہ اکبر، حضور کے نور کا طواف ہی کر لوں۔ اب آیا حضور کے نور کا طواف کرنے لگا، حضور کے نور کا طواف کیا، طواف کرتے ہی میرے دوستو یکدم کیا ہوا کہ پھر غوطہ لگایا، غوطہ لگاتے ہی حضور کی دونوں نالین، جو سرکار کی جوتی مبارک ہے نا، اس کو تقدس کے لیے نالین شریف کہتے ہیں، نال کہتے ہیں ایک مبارک نال، اور دونوں جوڑا ہو جائے گا تو پھر نالین، یہ جمع کا صیغہ ہے، نالین، نالین مقدس رکھی ہوئی ہیں۔ آیا حضور کی ایک نالے پاک کو چونچ میں اٹھایا، پنجوں میں نہیں، کس میں اٹھایا؟ چونچ میں، کیونکہ پنجے مقام ہے بے ادبی کا اور منہ مقام ہے ادب کا۔ اللہ اکبر، جیسے انگوٹھے چومتے ہو نا محبوب کے نام پر،
اس نے بھی اپنے منہ سے اٹھائی، پنجے سے نہیں، منہ سے حضور کی نالے پاک اٹھائی۔ میرے دوستو اس سے پہلے کہ صحابہ کرام اس سے حضور کی جوتی مبارک کو چھڑا لیتے، نالے مقدس کو چھڑا لیتے، یک دم اوپر بلند ہوا اور اپنے مقام پہ چلا گیا۔ میرے دوستو اوپر گیا، صحابہ کرام دیکھ رہے، کھلی فضا ہے۔ میرے دوستو ایک طرف کو سفر کیا، پھر میرے دوستو کیا کیا کہ حضور کی نالے پاک کو اسی پنجے اسی سے پکڑا ہوا، یعنی چونچ سے پکڑا ہوا، گردن کو گھما کے حضور کی نالے پاک کو الٹا کر دیا۔ جیسے ہی نالے پاک کو الٹا، میرے دوستو اس میں سے ایک باریک سا چھوٹا سا سانپ نکلا، اور نکل کر میرے دوستو زمین پر گرا اور پاش ہو گیا۔ یہ چیل، یہ شکرا، ان کو سانپ مارنے کا بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ نیچے نا زمین کو دیکھ لیتے ہیں، جہاں پہ ایک دفعہ ادھر بھی ایک واقعہ ہوا تھا، یہ تاریں جو جا رہی ہیں نا 11,000 وولٹ کی، چیل نے سانپ کو پکڑا، بیڑے میں جا رہا تھا، دور سے نظر آیا، سانپ کو پکڑا، اٹھا کر میرے دوستو اوپر لے گئی۔ اب چیل کو اتنے تو شعور نہیں تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گی تو یہ تاروں پر جا گرے گا۔ اس نے دیکھا بیڑے کی چٹیل زمین، سخت زمین آ گئی، زمین کی ان کو بڑی شناخت ہوتی ہے، اوپر سے اٹھا کر چھوڑ دیا، 11,000 وولٹیج کی تاروں پہ گرا اور دھماکہ ہو گیا، اور اس کی نام نشان بھی نہ ملا۔ تو میرے دوستو اس طرح ان کو زمین کی بڑی پہچان ہوتی ہے۔ اٹھا کر جو زمین پہ میرے دوستو اونچائی سے پٹکا، پاش ہو گیا۔ میرے دوستو جب سانپ مر گیا، حضور کی نالے پاک کو ویسے ہی غوطہ لگایا، لے کر آیا، آ کر آرام سے جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا۔ رکھا دو یار، دیکھو نا پرندے نے کیسا کام کیا۔ میرے دوستو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں لا کے پیار سے رکھ دیا، اور پھر حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے محبوب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے شہباز ذرا یہ تو بتا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میری نال کے اندر سانپ موجود ہے، میری مبارک اس جوتی مبارک میں سانپ موجود ہے؟ فرمایا، محبوب پتا تو مجھے کچھ نہیں تھا، آپ کی محبت تقاضا کرتی تھی غوطہ لگاؤں، محبوب کے پاس بیٹھوں، لیکن صحابہ سے ڈر لگتا تھا۔ حضور جب دیکھا سر سے لے کر عرش تک ایک نور تھا، میں نے اس نور کا طواف کیا۔ میں نے کہا حضور کا طواف تو کر نہیں سکتا، چلو نور کا طواف کروں۔ حضور کے نور کا طواف کیا تو اللہ نے اس طواف کی برکت سے میرا سینہ روشن کر دیا، مجھے اتنی روشنی دے دی کہ میں نے سانپ کو جو اس جوتی میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی مبارک نال میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو دیکھ لیا۔ فرمایا، محبوب پھر تو مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ اس سانپ کو شیطان نے بھیجا تھا، اللہ نے مجھے یہ بھی دکھا دیا۔ اس نے بھیجا تھا کہ نعوذ باللہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے، شیطان نے اس کو بھیجا، یہ آ کر آپ کی نالین میں، نالے پاک میں بیٹھ گیا۔ اب عرض کرتا ہے، محبوب جب میں نے دیکھا، میں نے کہا مبادا میرے آقا کو نقصان نہ ہو، خادم نے خدمت کی اور اپنا کام پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے میرے دوستو کہ کس طرح سے انشاءاللہ ہم یہاں پہ اذان دیں گے نا، نماز انشاءاللہ یہی پڑھیں گے، اذان دیں گے انشاءاللہ، اس کا جواب دیں گے۔ ایک اذان کا جواب دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو عاشق نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ اسی طرح کائنات میں جب بھی محبوب کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا ہے، عصمت بھی دی ہے، حفاظت بھی فرمائی ہے۔ فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، کہ بے شک اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ جو لوگوں کے شرور ہوتے ہیں نا، مخلوق کے شرور، سانپ کو بھیجا شیطان نے، آ کر کام شکرے نے دکھا دیا، تو اللہ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اللہ محبوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی ادائیں اور ایسا مرتبہ دے کر بھیجا ہے کہ میرے دوستو کائنات کے اندر میرے آقا کا جو مقام ہے، یوں سمجھ لو سب کے مقام آقا کے صدقے سے ہیں، آقا کے برکت سے ہیں، آقا کے وسیلے سے ہیں۔ اللہ نے وہ شان آقا کی بنائی ہے۔ اور تو کتنا خوش نصیب امتی ہے، میں کتنا خوش نصیب امتی ہوں، اللہ نے ہمیں یہ رحمتوں والا نبی عطا فرمایا۔ دیکھو وہ بھی خوش نصیب ہیں جن کو موسیٰ ملے، وہ بھی خوش نصیب جنہیں عیسیٰ ملے، وہ بھی خوش نصیب جنہیں اسماعیل ملے، وہ بھی خوش نصیب جنہیں ابراہیم ملے، لیکن
ہم خوش نصیبوں کی کیا بات ہے کہ ہمیں آقا رسول اللہ ملے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو اپنی قسمت پر ناز کرو، آقا پر قربان ہو جاؤ. اور قربان ہونے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ قربان ہونے کا طریقہ ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس نماز کو ایک وقت بھی نہ چھوڑو. قربان ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آقا پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو. ہر روز اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن کھولو تاکہ اس کی برکت ملے. پھر میرے دوستو آقا پر قربان ہونا یہ ہے کہ آقا کی سنتوں پر عمل کرو. پھر آقا پر قربان ہونا یہ ہے کہ محبوب کی جو شریعت ہے اس کے تابعدار ہو جاؤ. اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی دو، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق بھی دو، اپنے والدین کے حقوق بھی پورے کرو، اور اللہ کے بھی حق پورے کرو، بندوں کے بھی حق پورے کرو. اگر تم یہ کرتے ہو تو سمجھ لو تمہیں حضور سے محبت ہے. کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ حکم مانتا ہے، اور میرے آقا کے یہ سارے احکام ہیں. اگر تمہیں سچی محبت ہے تو تم ضرور حکم ماننے والے بنو. اگر میرے دوستو یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر رونے کی ضرورت ہے، پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو دعائیں مانگتے ہو نا، اللہ دولت دے دے، اللہ مکان بنوا دے، اللہ بیٹا دے دے، یہ تو اللہ صحت دے دے، اللہ والدہ کو ٹھیک کر دے. یہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن کبھی یہ دعا بھی مانگو اللہ 5 وقت کی نماز دے دے. یہ بھی دعا مانگو اللہ 5 وقت کی نماز دے دے. اللہ جب رمضان آئے تو ہمیں روزے دے دے، روزوں کی توفیق مل جائے. اللہ محبوب کی شریعت پہ عمل کرنا دے دے، اور پھر یہ سارے کام کر کے محبوب کی حقیقی محبت دے. سبحان میرے اللہ. دوستو کبھی کبھی یہ دعا بھی مانگا کرو. میں آپ کو یہ گارنٹیڈ بات بتا رہا ہوں، گارنٹی ہے، بالکل ایتھنٹک بات ہے، گارنٹی والی بات ہے کہ ایسا ضرور ہوگا. اگر رات کو عشاء کے بعد نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے نا، کبھی پڑھتے ہو کبھی دل نہیں کرتا، کبھی سستی آئی، کبھی کیسے، آسان نسخہ ہے بالکل. عشاء کے بعد اپنی چرپائی پہ سونے کے لیے جب لیٹتے ہو نا تو پھر بیٹھ جاؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور درود پڑھو میرے سرکار پر. اور کوشش کرو یا تو رونا آ جائے، بہت اچھی بات ہے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، اور عرض کرو مولا میرا نماز کو دل نہیں کرتا، یا اللہ مجھے نماز کے لیے آسانی دے دے، میرے دل کو نماز کی طرف پھیر دے، یا اللہ مجھے 5 وقت کی نماز کا انعام دے دے. دعا مانگو گے، یہ گارنٹی والی بات ہے کہ دعا روز مانگتے رہو گے، اللہ 40 دن سے پہلے نماز پوری عطا کر دے گا. سبحان پوری اللہ. 5 وقت کی نماز مل جائے گی. کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا ایسے نسخے ملتے ہیں اللہ والوں سے، تو کتنا آسان نسخہ ہے میرے دوستو. اس نسخے پہ عمل کرو گے نا بھائی، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھو گے. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس نسخے پہ ضرور عمل کرو گے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر نمازی بن جاؤ. اور کوئی یہ کہے نا بھئی فجر کی نماز کے لیے میری آنکھ نہیں کھلتی، بڑا دل کرتا ہے نماز پڑھوں لیکن سوتا ہوں تو آنکھ نہیں کھلتی. سب سے پہلے تو میرے دوستو زیادہ دیر تک جاگا نہ کرو. عشاء کی نماز پڑھی ہے، بس کوشش کرو عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ، انشاءاللہ فجر میں آنکھ کھلے گی. اگر پھر بھی نہیں کھلتی تو اس کے لیے بھی نسخہ ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اچھے آسان نسخے ہیں نا بھائی، اس کا بھی بڑا آسان نسخہ ہے. سونے سے پہلے اپنا گریبان خود تھام لو، ایسے پکڑ لو اور کہو کہ اگر تو نے اپنے آپ سے کہو، جو نفس اندر بیٹھا ہے، جو ہمزاد اندر موجود ہے، اس کو اگر تو نے مجھے فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھایا تو قیامت کے دن تیرا دامن اسی طرح پکڑوں گا. یہ بھی ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو. کیسے کہ اگر فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھایا تو قیامت کے دن تیرا دامن ایسے ہی پکڑوں گا، مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا. یہ کہہ کر سو جاؤ، گارنٹی والی بات ہے، فجر کے وقت آنکھ ضرور کھلے گی، سبحان اللہ. ضرور کھلے گی. اب یہ تمہاری چستی ہے، آنکھ کھل گئی اب فوراً کھڑے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھل گئی ہے پھر سستی میں لیٹ جاؤ، اب اپنا قصور ہے. لیکن تمہیں نسخہ وہ دے دیا کہ اگر یہ کر لو گے نا، رات کو وقتی بھی سو گے، نسخہ کر لو گے تو انشاءاللہ آنکھ ضرور کھلے گی. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نماز کی توفیق دے، اللہ شریعت کی توفیق دے، اللہ محبوب کی سنت کی توفیق دے، اللہ محبوب کی محبت دے، اپنی محبت عطا. جناب شبیر صاحب نے اس محفل کا انعقاد فرمایا، اللہ ان کے جمی مسائل اور پریشانیاں دور فرمائے، ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے بچوں کو صحت والی طویل زندگی، خوشحال زندگی عطا فرمائے. اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. اللہ ہمیشہ اسی طرح محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. سبحان اللہ.